السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. سورة البقرہ کی آیت نمبر 282 کا ابتدائی حصہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. چونکہ یہ آیت بہت لمبی ہے اس لیے اس کو کئی قسطوں میں بیان کی جائے گی. ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس آیت کو آیت الدین کہا جاتا ہے، قرض کے متعلق آیت، قرض والی آیت. اور یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے. آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے، معنی کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے. اور یہ آیت الدین یہ الفاظ اور حروف اور کلمات کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت آیت الدین ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر کی کتابوں میں: هذه الآیت الکریمہ اطول آیت فی القرآن العظیم، کہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو ایک متعین مدت کے لیے، مقررہ وقت کے لیے، تو اسے لکھ لیا کرو. فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ادب بتا رہا ہے، قرض کا لین دین کرنے کا ایک ادب بتا رہا ہے کہ جب تم آپس میں قرض لو، قرض کا لین دین کرو، اس کا معاملہ کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو. لکھ لیا کرو. اہل علم نے، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی لکھنا واجب اور ضروری ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ لکھنا واجب نہیں ہے، البتہ یہ مستحب اور تاکیدی حکم ہے، یعنی لکھ لینا چاہیے. کہ اس سے لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں معاملات بگڑتے نہیں ہیں، اختلاف نہیں ہوتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے تم کو اتنا قرض دیا ہے، اور قرض لینے والا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو اتنا پایا ہے. اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. لیکن جب لکھا ہوگا، جب دونوں لکھے ہوں گے تو پھر اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف کی گنجائش کم ہوگی. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں سود سے روکا ہے، سود سے منع کیا ہے. سود سے جب منع کیا ہے تو ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، احسان کریں، قرض حسنہ دیں. تو سود سے روکا گیا ہے اور قرض کے لین دین کی اجازت دی گئی ہے. قرض کا لین دین کرنا جائز ہے. سود کیا تھا؟ یہ بھی قرض تھا، لیکن اس سے آدمی فائدہ کماتا تھا، پیسہ لیتا تھا، 10,000 دیتا تھا، جب واپس کرنا ہوتا تھا تو وہ 15,000 کا مطالبہ کرتا تھا، 20,000 کا مطالبہ کرتا تھا. اور جتنی تاخیر سے وہ جمع کرتا تو پھر وہ سود بڑھتے رہتا تھا. بسا اوقات ایک چھوٹا سا پیسہ، چھوٹا مال رائی کا پہاڑ بن جاتا تھا، بہت زیادہ بن جاتا تھا. تو یہ ظلم تھا، زیادتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اور یہ تعلیم دی ہے کہ آپس میں قرض کا لین دین کرو، ضرورت پڑنے پر قرض کا لین دین کرو، لیکن اس میں سود کا کوئی دخل نہ ہو، سود کا لین دین نہ ہو. اور قرض کے لین دین کا ادب یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے مقررہ وقت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور کاتب کو چاہیے، لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا جو آپس کا معاملہ ہے وہ عدل سے لکھے، انصاف سے لکھے. یعنی جتنا قرض لیا ہے مال، وہ مال صحیح سے لکھے، جو اس کی مدت ہے ادا کرنے کی وہ مدت بھی انصاف سے لکھے جو کہا گیا ہے. مال میں کچھ کم زیادہ نہ کرے،
مدت میں وہ کم زیادہ نہ کرے، جتنا کہا گیا ہے حق کے ساتھ اس کو لکھے، نہ کم نہ زیادہ، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، کوئی کاتب انکار نہ کرے، کس بات سے؟ کہ ان یکتب، کہ وہ لکھے، لکھنے سے انکار نہ کرے۔ یعنی اگر کاتب سے کہا جائے کہ آؤ ہمارے قرض کا لین دین ہے، اس کو لکھ لو، تو کاتب انکار نہ کرے۔ کاتب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لکھ دے، احسان کرے۔ فَلْيَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، وہ لکھ دے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ یعنی اللہ نے احسان کیا ہے، اسے لکھنے والا بنایا ہے، تو اب وہ لکھنے سے پیچھے نہ ہٹے، انکار نہ کرے، اپنے علم کو چھپائے نہ، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو فَلْيَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے اللہ نے سکھایا ہے اس کو لکھ دے۔ کما علمہ اللہ، اللہ نے جیسے سکھایا ہے، اس کی علماء نے دو تفسیر بیان کی ہے۔ ایک یہ کہ وہ احسان کرے جیسے اللہ نے اسے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ دوسرا معنی یہ بتایا کہ وہ لکھ دے جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، یعنی قرض کے لین دین میں جو شرعی ضابطہ ہے، جو شرعی ضابطہ ہے اور وہ آپس کا دونوں کا لین دین ہے، اسی کے ساتھ لکھے، اس میں نہ کم کرے نہ زیادہ کرے۔ کاتب کو انکار نہیں کرنا چاہیے، کاتب کو انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے کہ آدمی کسی کے کام آ جائے، کسی کو لکھ کر دے دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من الصدقہ ان تعین صانعا او تصنع لاخرق، یہ صدقہ میں سے یہ بھی ہے کہ تم کام کرنے والے کی مدد کرو، صانع کی مدد کرو، کام کرنے والے کی مدد کرو، ہاتھ بٹاؤ، یا جو کام کرنے سے معذور ہے تم اس کی مدد کرو، اس کا کام بنا دو۔ یعنی جو لکھنا نہیں جانتا ہے اس کو لکھ دو، جو کام کرنا نہیں جانتا ہے اس کا کام تم بنا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من کتم علما یعلمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، کہ جو آدمی علم کو چھپائے، اللہ نے اسے سکھایا ہے، وہ جانتا ہے، تو اگر وہ علم کو چھپاتا ہے تو قیامت دن جہنم کی آگ کی لگام پہنا دی جائے گی۔ انما الجزاء من جنس العمل، جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ تو کاتب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ تو اللہ نے اسے جب سکھا دیا ہے تو چاہیے کہ وہ لکھ دے، احسان کرے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس کے اوپر ذمہ ہے، جس کے اوپر حق ہے، اور جس کے ذمے حق ہو، یعنی مقروض سے کہا جا رہا ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی لکھوائے، قرض دینے والا بھی لکھے اور قرض لینے والا بھی لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، چاہیے کہ وہ بھی املا کرائے، وہ بھی لکھے جس کے اوپر حق ہے، جس کے اوپر حق ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے، قرض لینے والا بھی لکھ لے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، قرض کا لینے والا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور حق میں سے کچھ بھی نہ گھٹائے، اس کے حق میں سے، یعنی جو مال لیا ہے اس کے حق میں سے کچھ بھی نہ گھٹائے، یعنی جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے یہ احسان کیا تم پر کہ تم کو مال کی کمی تھی، تمہارا کام نہیں بن رہا تھا، تمہارا کام رک رہا تھا، تم نے کسی سے قرض لیا، اس نے تم کو قرض دیا، تو یہ اس نے تم پر احسان کیا۔
اب اس میں سے حق میں سے کچھ کم مت کرو، یعنی گھر آ کر کے اپنی ڈائری میں مت لکھو کہ اس نے مجھ کو 25,000 قرض دیا ہے جبکہ اس نے 50,000 قرض دیا ہے، 30,000 قرض دیا ہے۔ دھوکہ مت دو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی کم مت کرو حق میں سے۔ دیکھیے قرض کا آدمی جو لین دین کرتا ہے، قرض کا جو آدمی لین دین کرتا ہے، یہ امانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ جو مدت اور جو وقت بتایا گیا ہے اور جو مال اس نے لیا ہے، مقروض کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وعدے میں کھرا اترے، اپنے وعدے میں وہ سچا ہو، امانت میں پختہ ہو، خیانت نہ کرے۔ جو مال اس نے لیا ہے وہ مال اپنا کام ہونے پر جلد از جلد مالک تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تو مال جو اس نے لیا ہے یا قرض جو اس نے لیا ہے یہ امانت ہے، اس کو ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے قرض کے لین دین کی رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، اس کو جائز قرار دیا ہے، اور یہاں پر کچھ آداب بتائے گئے۔ ادب یہ بتایا گیا ہے کہ انصاف کے ساتھ قرض کو لکھ لو، قرض دینے والا بھی لکھے، قرض لینے والا بھی لکھے، اور جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کاتب سے لکھوا لے، اور کاتب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اور لکھنے کا ادب یہ ہے کہ کاتب وہی لکھے جو اس سے کہا جا رہا ہے، کاتب اپنے من سے، اپنی طبیعت سے اس میں کچھ کم زیادہ نہ کرے، انصاف کے ساتھ لکھے۔ جو بتایا گیا ہے، جو امر واقع ہے، اسی کے مطابق لکھے، اس میں نہ کم کرے نہ زیادہ کرے، نہ مال میں کم کرے نہ زیادہ کرے، نہ مدت میں کچھ کم کرے نہ زیادہ کرے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے قرض کے کچھ آداب یہاں پر ہمیں سکھائے ہیں، لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لین دین کرنے میں حق کا اور انصاف کا خیال رکھیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، کسی کا مال کھا کے نہ بیٹھیں۔ جو ہم نے لیا ہے قرض میں اسے جلد واپس کرنے کی کوشش کریں، اور قرض میں لین دین میں ہم اس کو لکھ لیں تاکہ ہم اختلاف سے، انتشار سے، جھگڑے سے بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔